سائرہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ شادی کے بعد اس کا شوہر حسن دبئی چلا گیا۔ پیچھے سسرال والوں کو نوکرانی مل گئی اور وہ 18 افراد کا کھانا بنا کر بے حال ہو جاتی تھی۔ باقی سبھی اے سی لگا کر کمرے میں بیٹھتے جبکہ سائرہ پورا دن کچن میں کام کرتی تھی۔ مہینے کے بعد جب 50,000 بل آیا تو حسن کی ماں نے اسے فون کیا اور کہا کہ تمہاری بیوی سارا دن اے سی لگا کر آرام کرتی ہے، پیسے بھیجو، بل دینا ہے۔ دوسری جانب کام کر کر کے سائرہ کا حمل بھی ضائع ہو چکا تھا، جبکہ حسن کی ماں نے کہا کہ یہ خود ابارشن کروا کے آئی ہے۔ یہ سنتے ہی حسن کا دماغ گھوم گیا اور وہ بنا بتائے اگلے دن گھر واپس چلا آیا۔ گھر آتے ہی جب سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ چہرے پر گرائے حجلہ پروسی وہ بیٹھی حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ رات 2 بجے کا ٹائم تھا اور وہ حسن کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ شدید تھکن کا شکار تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور حسن کمرے میں داخل ہوا اور جا کر سائرہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے سائرہ سے سلام کیا اور پھر اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ دراصل سائرہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور جب منہ دکھائی میں حسن نے اسے ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تو سائرہ چونک گئی کہ کہاں اس کے پاس آرٹیفیشل جیولری لینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اور آج اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی اور حسن کو پیار کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ حسن سائرہ سے کہنے لگا کہ تم میری ماں کی پسند ہو، لہٰذا میں نے تمہیں اپنا لیا ہے اور میں تم سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ میرے دبئی چلے جانے کے بعد تم میرے ماں باپ کا خیال رکھنا اور ان کا ادب و احترام کرنا۔ سائرہ نے کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پھر شادی کے اگلے دن حسن اور سائرہ کا ولیمہ ہوا اور پھر معمول کے مطابق زندگی کا آغاز ہوا۔ سائرہ کو محسوس ہوتا کہ اس کی ساس بھی سائرہ کی بہت قدر کرتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن اس نے نوٹ کیا کہ جب حسن پاس نہیں ہوتا تو وہ مجھے چیرتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ پھر سائرہ نے سمجھا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہے۔ 2 ہفتے کا وقت گزر گیا اور اب حسن کے واپس دبئی جانے کا وقت آ گیا۔ حسن شادی کے سلسلے میں گھر آیا ہوا تھا اور اب وہ واپس کام پر جا رہا تھا۔ اس نے سائرہ سے بڑے وعدے کیے اور اسے سمجھایا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ سائرہ نے کہا کہ اب اگر میں نے ان سب کو اپنا مان لیا ہے تو میں ان کا ضرور خیال رکھوں گی۔ اس موقع پر سائرہ تھوڑا پریشان تھی۔ پھر حسن فلائٹ لے کر دبئی چلا گیا اور سائرہ اپنے سسرال میں رہنے لگی۔ اگلا دن ہوا کہ سائرہ صبح اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو زور سے دروازہ کھلا اور سائرہ کی ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تم ابھی تک سو رہی ہو، اٹھو اور سب کے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ سائرہ نے آدھی نیند میں دیکھا تو اس کی ساس اسے اٹھا رہی تھی۔ سائرہ جلدی سے اٹھی اور اس نے دیکھا کہ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو سب گہری نیند میں سو رہے تھے۔ سائرہ کچن میں گئی اور اس نے سب لوگوں کے لیے ناشتہ بنایا۔ اس گھر میں ٹوٹل 18 افراد رہتے تھے اور اس نے سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ سائرہ کمرے میں گئی اور سب کو اٹھانے لگی تو سب نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری مرضی کہ ہم جب مرضی ناشتہ کر لیں۔ سائرہ کی ساس اسے کہنے لگی کہ آج تمہاری بڑی ناند کے سسرال آنے والے ہیں تو کچن میں جا کر ان کے لیے کھانے کی تیاری کرو۔ پھر جب 11 بج گئے تو سب گھر والے اٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ جب ناشتہ کرنا شروع کیا تو سب طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہمیں تازہ ناشتہ بنا کر دیا جائے۔ سائرہ کی ساس نے اسے کہا کہ جاؤ سب کے لیے دوبارہ تازہ ناشتہ بنا کر دو۔
سائرہ نے بنا کچھ کہے کچن میں جا کر سب کے لیے ہی دوبارہ ناشتہ تیار کیا اور پھر جا کر سب کو دوبارہ ناشتہ دیا۔ سائرہ کی ساس اسے صبح فجر کے وقت ہی اٹھا دیتی اور پہلے سائرہ ناشتہ بناتی، پھر گھر کی ساری صفائی کرتی اور پھر سب کے لیے کھانا بھی پکاتی اور اسی طرح گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ سائرہ پورا دن کام کر کے تھک جاتی اور کچھ دنوں میں اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ اس گھر میں بہو نہیں بلکہ نوکرانی بنا کر لائی گئی ہے۔ سائرہ پریشان رہنے لگی اور اس نے سوچا کہ وہ یہ سب معاملات حسن کو بتائے۔ جب اس نے حسن سے کہا کہ میں سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی ہوں اور کوئی کام میں میری مدد بھی نہیں کرتا، تو حسن سائرہ سے کہنے لگا، میں ادھر تم سب کے لیے رزق کما رہا ہوں اور ایک جو تم ہو شکوے کرتی رہتی ہو اور گھریلو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بناتی ہو۔ میری بہنیں اس گھر میں کچھ دیر کی مہمان ہیں اور پھر ان کی شادی ہو جائے گی، لہٰذا جتنی دیر وہ یہاں ہیں انہیں آرام کی زندگی جینے دو۔ سائرہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب تو حسن بھی اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ سائرہ بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ وہ سارا دن کام کرتی اور باقی گھر والے اے سی والے کمرے میں آرام کرتے رہتے اور سائرہ باہر گرمی میں کام کرتی رہتی۔ اکثر اوقات وہ صبح 8 بجے مشین لگا کر کپڑے دھوتی اور رات گئے تک اس میں مصروف رہتی۔ آرام نہ کرنے کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ وہ مزید پریشان رہنے لگی۔ ایک دن وہ کچن میں شدید گرمی میں کام کر رہی تھی کہ اسی دوران سائرہ کی ماں اس کو ملنے آئی۔ اس نے دیکھا کہ سائرہ کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں تو وہ فوراً سائرہ کو قریب ہی ہسپتال میں لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے فوراً سائرہ کو چیک کیا اور پھر سائرہ اور اس کی ماں کو بتایا کہ سائرہ حاملہ ہے اور لہٰذا اب اسے بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ سائرہ اور اس کی ماں گھر واپس آئے اور اس کی ماں نے سائرہ کی ساس سے کہا کہ اب اسے آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ساس کہنے لگی کہ یہ آرام ہی کرے گی، ہم اس کو بیٹی بنا کر لائے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سائرہ کی ماں واپس اپنے گھر گئی تو اس کی ساس سائرہ کو کہنے لگی کہ جاؤ کچن میں جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اس کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ ابھی ابھی ہسپتال سے آئی ہے۔ سائرہ کچن میں گئی اور اس نے اپنی ساس کے لیے چائے بنائی اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ یہی سوچتی رہتی کہ اس گھر میں میرا کوئی بھی احساس نہیں کرتا اور میں سارا دن ہی گرمی میں کام کرتی ہوں جبکہ دوسرے لوگ اے سی میں سوئے رہتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوئی تو سائرہ بیڈ پر لیٹی تھی اور فوراً اس کی ساس آئی اور اسے کہنے لگی کہ آج گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم کچن میں جا کر کھانا بناؤ۔ ویسے بھی اس حالت میں بیڈ پر نہیں لیٹے رہنا چاہیے بلکہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے بھی کام کیا اور انہی حالات میں 10 بچے پیدا کیے۔ سائرہ اٹھی اور جا کر اس نے سب کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا، جبکہ دوسری جانب اس کی ساس حسن کو دبئی فون کرتی رہتی کہ تمہاری بیوی گھر میں سارا دن آرام کرتی رہتی ہے اور اے سی لگا کر سوئی رہتی ہے۔ حسن کو سائرہ پر غصہ آنے لگتا اور وہ سائرہ کو کہتا کہ تم گھر کے کام کاج کیا کرو، لیکن اس کو کیا معلوم کہ معاملہ الٹ ہے۔ ایک دن سائرہ شدید گرمی میں کچن میں جا کر کام کرتی رہی کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے چکر آ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ کام کرتی رہی۔ آخر کار شدید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب حسن کی ماں اور بہنوئی نے سائرہ کو بے ہوش دیکھا تو وہ چونک گئی۔ وہ فوراً بھاگ کر کچن میں آئی اور سائرہ کو اٹھایا۔ اس کی ساس فوراً اسے ہسپتال میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور بتایا کہ افسوس، سائرہ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ اب نہیں رہا۔ یہ سن کر
سائرہ کو شدید دکھ ہوا اور وہ اس غم میں نڈال رہنے لگی۔ سائرہ کی ساس اب پریشان تھی کہ وہ حسن کو کیا بتائے کہ کام کاج کرنے کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے، اس لیے اس نے ایک بہانہ سوچ لیا۔ دوسری جانب سائرہ کو کیا معلوم کہ اب اس کے خلاف ایک اور سازش ہونے جا رہی ہے۔ حسن کی ماں نے حسن کو فون کیا اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی خود جا کر ابارشن کروا آئی ہے اور اب تمہارا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حسن غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کی ماں مزید اسے کہنے لگی کہ سارا دن اے سی میں رہنے کی وجہ سے گھر کا بل 50,000 آیا ہے اور اب یہ بل کون بھرے گا؟ حسن یہ سن کر مزید غصے میں آ گیا اور ماں سے کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ حسن اب شدید غصے میں تھا اور اسے سائرہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بچہ کیوں ضائع کر دیا۔ حسن سوچنے لگا کہ اب وہ سائرہ کو طلاق ہی دے دے۔ اس نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی اور بنا بتائے اگلے دن پاکستان چلا آیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچا اور وہاں رش کی وجہ سے اس کا کافی زیادہ وقت ضائع ہو گیا۔ پھر وہ ٹیکسی ہی لے کر گھر پہنچا اور اس سوچ میں مبتلا تھا کہ گھر جاتے ہی وہ سائرہ کو طلاق دے دے گا۔ دوپہر کا وقت تھا اور شدید گرمی اور دھوپ تھی۔ حسن گھر کے دروازے پر پہنچا تو اسے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی شدید گرمی میں میری والدہ سب افراد کے لیے کھانا بنا رہی ہے جبکہ سائرہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ آخر میرا یہ فیصلہ درست ہوگا کہ میں سائرہ کو جا کر طلاق دے دوں۔ وہ ہلکے ہلکے قدموں سے گھر داخل ہوا اور جب جا کر اس نے کچن میں دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ کچن میں سائرہ کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سائرہ ایک ہی وقت میں چولہے پر دو ہانڈیاں پکا رہی تھی اور اسی دوران وہ آٹا گوندنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پھر اندازہ لگانے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک عورت کی طبیعت بہت خراب رہتی ہو اور اب وہ اتنا کھانا اور اتنی شدید گرمی میں بنا رہی ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ سائرہ کام کرتے دوران کبھی کمر میں شدید درد کی وجہ سے ہاتھ رکھتی ہے اور کبھی سر ماتھے سے پسینہ صاف کرتی ہے۔ سائرہ کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ پھر حسن بنا شور کیے آگے بڑھا اور ہلکے ہلکے قدموں سے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کھڑکی سے دیکھا تو سب لوگ اے سی لگا کر سو رہے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا اور فل سکون کا ماحول تھا، جبکہ دوسری جانب سائرہ شدید گرمی میں کام کر کر کے چور ہو چکی تھی۔ حسن نے تھوڑا سا کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی ماں فوراً اسے اٹھی۔ اس کی ماں نے سمجھا کہ سائرہ ابھی کمرے میں آئی ہے تو وہ بنا دیکھے بولنے لگی اور کہنے لگی کہ جاؤ بی بی، ابھی جا کر کچن میں اور کام کرو۔ ہم تمہیں اس گھر میں کام کرنے کے لیے ہی لائے ہیں، ورنہ تم غریب کو اس گھر میں کون لاتا؟ میرے بیٹے کے لیے ہزاروں رشتے تھے لیکن ہم نے تم کو اس لیے چنا کیونکہ تم نوکرانی کے طور پر ہمارے گھر میں کام کرو گی۔ جاؤ ابھی جا کر کھانا مکمل تیار کرو اور پھر اس کے بعد مشین لگا کر کپڑے دھو لینا، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ برتن بھی تم نے ہی دھونے ہیں۔ حسن یہ سنتا رہا اور وہ سناٹے میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہی اور تھا۔ پھر حسن کی ماں بنا دیکھے یہ سب کچھ بول کر دوبارہ سو گئی۔ حسن واپس کچن میں گیا اور اسے سائرہ پر ترس آنے لگا۔ وہ مزید سوچنے لگا کہ میں آیا تو اس غرض سے تھا کہ جا کر سائرہ کو طلاق دے دوں گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ حسن آگے بڑھا اور بنا کچھ بولے اس نے جا کر سائرہ کو گلے لگا لیا۔ سائرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چونک گئی اور حسن کے گلے لگ کر مزید رونے لگی۔ حسن سائرہ کو چپ کروانے لگا اور اس نے معافی مانگنے لگا۔
حسن سائرہ سے کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے منہ سے جو کچھ سنتا رہا وہی سچ سمجھ بیٹھا اور تمہیں آج تک غلط سمجھتا رہا، لہٰذا مجھے معاف کر دو اور میں آئندہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ بلکہ تم ایسا کرو کہ اپنا سامان پیک کرو اور اب تم یہاں نہیں رہو گی بلکہ میرے ساتھ ہی دبئی چلو گی۔ گھر کے سب افراد اٹھ گئے اور انہوں نے جب حسن کو گھر میں دیکھا تو وہ چونک گئے۔ حسن کی ماں آگے بڑھی اور اپنے بچے کو پیار دینے لگی تو حسن اپنی ماں سے کہنے لگا کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اپنی بہو کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کو بہو کی بجائے نوکرانی سمجھا، لہٰذا جو کچھ بھی آپ نے کیا اس سب کا حساب آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ آہستہ آہستہ حسن کو سب حقیقت معلوم ہو گئی کہ حسن کا بچہ کیسے ضائع ہوا اور سائرہ کی شدید تھکاوٹ اور کام کرنے کی وجہ سے اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ پھر اس نے سائرہ سے کہا کہ اب تم مزید اس عذاب میں نہیں رہو گی بلکہ اب تم میرے ساتھ دبئی چلو گی اور ہم وہاں جا کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ پھر حسن نے گھر میں کھڑے کھڑے ہی سائرہ کی ٹکٹ بک کی اور اگلے ہی دن وہ دونوں دبئی روانہ ہو گئے۔ سائرہ اور حسن دبئی پہنچے اور سائرہ کو وہاں جا کر کچھ دن سیٹ ہونے میں لگے کیونکہ وہاں کے طور طریقے کچھ مختلف تھے۔ پھر سائرہ اور حسن ایک خوبصورت اور محبت بھری زندگی گزارنے لگے۔ سب سے التماس ہے کہ ایک عورت جو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اور اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں بہو بن کر جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہرگز بھی برا سلوک نہ کیا جائے، اسے اپنے گھر کا یقینی فرد سمجھ کر تسلیم کیا جائے۔ بہو کے ساتھ ظلم کرنا کسی اچھے زاویے کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں سے حسن سلوک کریں، اتفاق کریں اور محبت کریں۔ دین اسلام بھی ہمیں عورتوں کے ساتھ محبت اور عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عورتوں پر شفقت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی عورتوں کا خیال رکھیں اور ان کو مکمل حقوق بھی فراہم کریں۔ ناظرین، مزید ایسی اسلامک کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کے نیچے پیارا سا کمنٹ کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔